وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے؟ ان کو کہیے انی قریب، میں ان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھ کو پکارتا ہے، ابھی اس کی پکار اس کے لبوں سے جدا نہیں ہوتی کہ میں اس کی مانگ کو پورا کر دیتا ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی۔ اے میرے نبی، ان لوگوں کو کہو مجھ کو پکار کے دیکھو تو صحیح، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان تو لاؤ، ذرا دیکھو تو صحیح مجھ کو پکار کے میں کتنی جلدی تمہاری پکار کو پورا کرتا ہوں۔ اب جو بات سمجھنے کی اور جسے آج کے خطبہ جمعہ میں میں آپ حضرات کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ رمضان کے تذکرے میں دعا کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ پہلے بھی رمضان کا تذکرہ، بعد میں بھی رمضان کا تذکرہ، درمیان میں اللہ نے دعا کی بات کر دی ہے۔ کیا جوڑ ہے؟ کیا تعلق ہے؟ کیا مناسبت ہے؟ کیا سبب ہے کہ پہلے بھی روزوں کا ذکر، بعد میں بھی روزوں کا ذکر، اور درمیان کے اندر ایک چھوٹی سی آیت دعا کی رکھ دی؟ اے بندو، مجھ سے مانگو، ابھی تمہاری مانگ تمہارے لبوں سے جدا نہیں ہوگی کہ اللہ تمہاری مانگ کو قبول فرما لے۔ کیا تعلق ہے؟ سبب یہ ہے کہ رحمت کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، بندہ مصیبتوں میں گھرا ہوا، پریشانیوں میں مبتلا، بیماریوں میں الجھا ہوا، مقدمات میں پھنسا ہوا، اپنے مسائل میں گرفتار، اپنے رب سے مانگتا ہے، ادھر ٹکراتا ہے سر، ادھر جاتا ہے، نہ بیمار کو شفا ملے، نہ بے روزگار کو روزگار ملے، نہ بے اولاد کو اولاد ملے، نہ فقیر کو تنگری ملے، نہ محتاج کو مال ملے، نہ پریشان حال کی پریشانیاں دور ہوں۔ کہاں جائے؟ اپنے رب کی بارگاہ میں آتا ہے، مانگتا ہے، لیکن کوئی مانگ میں اثر پیدا نہیں ہوتا، کوئی مانگ پوری نہیں ہوتی۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ دل کے اندر کھوٹ ہے، زبان میلی ہے، گناہوں سے لترا ہوا ہے، اس لیے زبان کے اندر وہ تاثیر نہیں جو دعا کو عرش الہی تک پہنچائے۔ لیکن رمضان کے مقدس مہینے میں جب آدمی روزہ رکھتا ہے، اپنے نفس کو کچلتا ہے، حرام سے نہیں،
حلال سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ روزے کا معنی کیا ہے؟ حرام کے قریب نہ جانا نہیں، روزے کا معنی یہ ہے کہ حلال کے قریب نہ جانا، کھانا حلال، پینا حلال، لیکن اللہ کے حکم پر حلال چیزوں کو بھی ترک کر دیا۔ حلال کمائی سے حاصل کردہ روٹی نہیں کھاتا، پاک پانی نہیں پیتا، اس قدر اللہ کے حکم کی تابعداری کرتا، پھر اس کے صدقے میں اللہ اس کے دل کے میل کو دھو دیتا ہے، اس کی پلیدیوں کو دور کر دیتا ہے، اس کی زبان میں تاثیر پیدا کر دیتا ہے، پھر روزے رکھ کر یہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ ادھر اس کے منہ سے بات نکلتی ہے، ادھر رب پورا فرما دیتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے رمضان کے تذکرے میں دعا کے ذکر کو رکھ دیا۔ آؤ مومنو، اس بات کا شکوہ کرنے والوں، اللہ ہماری نہیں سنتا، آ جاؤ رمضان کے روزے رکھ کر تم نے اپنے ناپاک جسموں کو پاک بنا لیا، اپنی بے تاثیر زبانوں میں اثر پیدا کر لیا، اب ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے مانگ کے دیکھو، ابھی تمہارے الفاظ جڑا نہیں ہوں گے کہ رب پورا فرما دے گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور عرش والے تجھ پہ قربان، ہم نے دنیا کا کوئی تمنگر، کائنات کا کوئی شہنشاہ ایسا نہیں دیکھا جو منگتوں کو خود کہے آؤ مجھ سے مانگو میں تمہیں دیتا ہوں، اور عرش والے تجھ پہ قربان، تو نے یہی نہیں کہا مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں، کہا آزما کے دیکھ لو، مانگ کے دیکھ لو۔ قرآن کا لفظی ترجمہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مانگ کے دیکھے تو صحیح، ابھی مانگ ان کے ہاتھوں کو نہیں چھوڑے گی کہ رب پورا فرما دے گا۔ شرط کیا ہے؟ شرط ایک ہے وَلْيُؤْمِنُوا بِي، دعا کے ساتھ ایمان کو ملا دیں، دعا کے ساتھ ایمان کو، رب پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، اور اس امید پر مانگے کہ اللہ کے سوا کوئی عطا کر سکتا، اور اللہ اس طرح مانگتا ہوں کہ آج تجھ سے لے کے جانا ہے۔ اس طرح جب بندہ مانگتا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عرش والا اپنے فرشتوں کو بلاتا ہے، فرشتوں ادھر آؤ، فرشتے آتے ہیں، اللہ حاضر ہیں، کہا دیکھو کائنات میں میرا بندہ دنیا میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے ہوئے، میری بارگاہ میں اپنی جولی پھیلائے مجھ سے مانگ رہا ہے، میرے فرشتوں گواہ ہو، اس کے ہاتھ نیچے بعد میں گریں گے، میں اسے پہلے عطا کر دوں گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، فرمایا عرش الہی کا مالک یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے اپنے منتوں کو خالی لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے، لوگ کیا کہیں گے، اتنی بڑی بارگاہ، اتنا بڑا دروازہ، اور منگتا آیا خالی چلا گیا، جاؤ گواہ رہو، میں نے اس کی ہر مانگ کو پورا،
اللہ سینے کا ہاتھ ہے، نہ جانے واقعی طور پر تو مانتا بھی ہے کہ نہیں مانتا، سنتا بھی ہے کہ نہیں سنتا، دیتا بھی ہے کہ نہیں دیتا، آواز پکار فریاد اس پہ پہنچتا بھی ہے کہ نہیں پہنچتا، اللہ کیا جانے۔ کہاں آ جاؤ دیکھ لو ماننے والوں کی میں نے کیسے سنی۔ دو میاں بیوی جنت میں بسے، رب کی نافرمانی ہو گئی، جنت سے نکالے گئے، برسا برس ٹھوکریں کھاتے رہے، آخرت ملے، اکٹھے ہوئے، سوچا بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، جرم ہو گیا، خدا کی نافرمانی ہو گئی، اب اس کی معافی بھی رب کی بارگاہ کے سوا کسی اور جگہ سے مل سکتی؟ ہاتھ اٹھائے اور قرآن اور مانگنے کا طریقہ سیکھ لو۔ مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم مانتے ہیں، خیال یہ ہوتا ہے مل گیا نہ ملے گا کہیں اور سے لے لیں گے۔ مانتے ہیں، یقین نہیں ہوتا کیا اس سے ملے گا، ڈاکٹر کے پاس، طبیب کے پاس، اسباب کے تحت نبی کی سنت ہے علاج کروایا جائے، لیکن مانگنا صرف رب سے جائے کہ رب کے سوا کوئی شفا دے سکتا، ہمارا یقین ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں اس ڈاکٹر سے نہیں، اس سے، اس طبیب سے نہیں، اس سے، اس درگاہ سے نہیں، اس سے، اس بارگاہ سے نہیں، اس سے۔ اب مانگنے کا طریقہ سیکھ لو مومنوں۔ کہا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ بابا آدم، اما حوا رب کی بارگاہ میں جھکے ہوئے، اللہ غلطیاں ہم کرتے ہیں، معاف تو کرتا ہے، غلطیاں ہم کرتے ہیں، معاف تو، اللہ اگر تو معاف نہ کرے تو کائنات میں کہیں سے اور معافی مل سکتی؟ اللہ پھر یا وہ بارگاہ دکھا دے جس سے معافی مانگی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ عرش الہی کا مالک اپنے قرآن میں کہتا ہے، ابھی آدم و حوا ان کی زبان سے بات نکلی، فتح علیہ، ہاتھ نیچے نہیں گرا تھے کہ رب نے معاف کر دیا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ ایک اور وہ سوال کر بیٹھا جس سوال کے کرنے کی اجازت نہیں تھی، بیٹا آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے، اللہ ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے، اللہ تیرا وعدہ تھا کہ تو میرے اہل کو بچائے گا۔ اللہ اکبر، یا نوح انہ لیس من اہلک، مشرک کے لیے، اللہ کے منکر کے لیے دل میں ہمدردی، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح لا تسأل ما ليس لك به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ یہ بات کہہ دی، آئندہ ایسی بات کہی نبوت چھین لی جائے گی۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم
اللہ غلطیاں ہم کرتے ہیں معاف کیوں کرتا ہے؟ اللہ معاف کر دے. فاستجبنا له. اور قرآن کا لفظی ترجمہ سنو. اللہ فرماتے ہیں ابھی نوح کے منہ کی بات پوری نہیں ہوئی، ہم نے اسے پہلے معاف کر دیا. ہم نے کہا جاؤ تجھے معاف کیا. ایک اور پورا گھر میں بچہ نہیں ہے، اولاد اس کی آواز سے گھر خالی. 23واں پارہ سورہ صافات قرآن. اذا سالک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی. میرے حبیب پاک لوگوں کو کہہ دے اور حاجت مندو، بیماروں، غلطیوں میں لتڑے ہوئے لوگوں، آ جاؤ میری بارگاہ میں، آ جاؤ مجھ سے سوال کرو. ابھی سوال جواب سوال زبان سے ادا نہیں ہوگا کہ رب پہلے سوال کو پورا کر دے گا. قرآن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہوا قرآن. اللہ کہتے ہیں ایک کا گھر بچے کی آواز سے خالی. اللہ سارے گھروں میں بچوں کی رونق ہے، میرے گھر میں بچہ نہیں. قرآن سنو، قرآن. ہاتھ اٹھائے رب حبلی من الصالحین. اللہ میں بڑھاپے میں تجھ سے بچہ مانگتا ہوں. اور عام بچہ، صرف بچہ من الصالحین. اللہ بچہ وہ مانگتا ہوں جو ابراہیم خلیل کا وارث بنے. قرآن بخوا بھی نہیں. فبشر نہ ہو، فبشر نہ ہو، فبشر نہ. ابھی خلیل کی زبان سے الفاظ جڑان نہیں ہوئے، ہم نے اسماعیل کی خوشخبری پہلے عطا فرما دی. جہاں تجھے بچہ دیا. ایک اور وہ بھی بوڑھا، بال سفید، بیوی باج. طبیبوں نے کہا یہ بچہ جننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی. اس میں بچہ جننے کی صلاحیت ہی نہیں. مایوس، نا امید. سورہ طٰہٰ 16 پارہ. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ. اللہ لوگوں نے تو لا علاج کر دیا، تیری بارگاہ سے تو مایوس نہیں ہوں. حبلی من لدنک ولیہ. اللہ اشتعل الرأس شیبا. اور یہ مانگنے کا طریقہ سیکھ لو. کہا اللہ امراتی آ کر میری بیوی بھاج. اشتعل الرأس شیبا. اللہ سر کا ایک بال بھی سیاہ نہیں، سارے سفید. دنیا والوں نے کہا بچہ ہو سکتا ہی نہیں. حبلی من لدنک ولیہ. اللہ میں نے دنیا والوں کو خدا نہیں مانا، تجھ کو رب مانا ہے. حبلی من لدنک ولیہ. اللہ بیٹا دے دے. اور اس نے عجیب بات کہی، کہا یار سنی وَيَرِثُ آلَ یعقوب وَاجْعَلْهُ رَبَّ رَضِیًّا. اللہ بیٹا بھی وہ دینا جس کے سر پہ تاج رسالت رکھا ہوا ہو. قرآن فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ. ابھی زکریا کے لبوں نے، ہونٹوں نے الفاظ نہیں چھوڑے تھے، ہم نے نبی بیٹے کی بشارت دے دی. کون سا بیٹا؟ یحییٰ. لم نجعل له من قبل سمیا.
सलाम अलैहि यौम मुलिद व यौम यमूत व यौम युबासु हय्या। पैदा हुआ तो रब की रहमतों ने अहाता किया हुआ, उठेगा रब की रहमतों के हाथे में उठेगा। इज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ऐ मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों को कह दो और सारी दुनिया से ना उम्मीद हो जाओ, रब से मायूस न होना। रब से मायूस आ जाओ, दुखियों, परेशान हालो, मुसीबत दो, बीमारों, गुनहगारों, आ जाओ, इस बारगाह में हाथ फैला लो, ईमान के साथ, यकीन के साथ, एतमाद के साथ। फल्यस्तजीबू ली, मान के देखें। अभी अल्फाज जुनून नहीं होंगे, मैं इनकी मांगों को पहले पूरा कर दूं। एक और है बीमार, इस कदर बीमार कि कुरान में रब ने कहा घर वालों ने साथ छोड़, कहा इतना लाइलाज है, हम इसकी टहल सेवा कर करके थक गए, इसका इलाज हो ही नहीं सकता। लाइलाज रब्बे इन्नी मस्सनिया ज़ुल्म, जब देखा घर वाले भी साथ छोड़ गए, आसमान की तरफ निगाह उठाई, अल्लाह सबने साथ छोड़ दिया, तूने तो साथ नहीं छोड़ा। रब्बे इन्नी मस्सनिया ज़ुल्म, और बीमारों दुआ याद कर लो, रब्बे इन्नी मस्सनिया ज़ुल्म व अंत अरहमुर राहिमीन। अल्लाह तू मुझ बीमार को शिफा दे दे तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा। कुरान, अल्लाह अकबर। फस्तजबना लहू फकशफना मा बिही मिन ज़ुर। अभी अय्यूब की जुबान से अल्फाज जुदा नहीं हुए कि हमने उसकी बीमारी को खत्म करके उसको शिफा अता फरमा। खलील ने भी यही कहा था, वहुवा यशफीन, बीमार मैं होता हूं, शिफा अर्श वाला देता। कौन देता है? किसको? मांगने वाले। इज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। एक और रात की तारीकियों में, पानी के अंधेरों में, बादलों की जुल्मात में, मछली के पेट में फंसा हुआ, किसी को पता ही नहीं कि कहां है, किसी को मालूम ही नहीं कि क्या बीत रही। कौन? वज़न्नू ने इज़ ज़हब मुग़ाज़िबन फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमाति। तारीकियों में कहा अल्लाह कोई नहीं जानता, तू तो मछली के पेट में भी जानता है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। अल्लाह अगर तू आज न बचाएगा तो कोई बचा सकता। फस्तजबना लहू, खुदावंद आलम ने कहा इधर मछली के पेट के अंदर समुद्रों की गहराइयों में यूनुस की जुबान से रब की बारिया में फरियाद नहीं निकली कि हमने मछली के पेट को यूनुस के लिए कश्ती बना दिया। कहा जाओ इसको साहिल पे छोड़ के आओ। फस्तजबना लहू व इज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। एक और है, ये गुनहगार, वो खताकार, ये बीमार, वो मछली के पेट में गिरफ्तार। एक और, इसके पास न खाने को कुछ है न पहनने को।
جاننے والا بھی موجود نہیں. ہائے ہائے. بستی مریم پہنچا, لوگوں کی خدمت بھی کی, ان کے جانوروں کو پانی بھی پلایا, لیکن کوئی روٹی کھلانے کے لیے تیار. ہائے ہائے ہائے. بھوکا پیاسا پردیسی بے وطن اور مانگنے کا طریقہ سکھلا رہا ہے. رب خدا کے نبی کی بات سنو, اور ہم مانتے ہوئے بھی بڑے تکبر سے مانتے ہیں. دل کہیں, دماغ کہیں, نگاہ کہیں, توجہ کہیں, یہ مانگنے والا تمہیں مانگنے کا سلیقہ سکھا رہا ہے. رب قرآن 30واں پارہ خداوند عالم کہتے ہیں موسیٰ مدین کے پنگے پر بھوکا اور پیاسا پڑا ہے, نہ کوئی کھلانے والا نہ کوئی پلانے والا. لوگوں کے جانوروں کو پانی پلایا, انہوں نے پلٹ کے نہیں دیکھا. رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر. اللہ میں فقیر, تو غنی, مجھ فقیر کو کھانا کھلا دے. ہائے ہائے. کھانا بھی موسیٰ کس سے مانگ رہا ہے؟ خلیل نے یہی تو کہا تھا والذی هو یطعمنی ویسقین. کھلاتا بھی رب ہے, پلاتا بھی. اللہ کے سوا کوئی کھلا پلا سکتا بھی؟ کھلاتا بھی رب, پلاتا بھی رب. کہا رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر. اللہ میں پردیس میں کوئی جاننے والا نہیں, بھوکا ہوں اللہ, فقیر ہوں اللہ, مغرے. اللہ کھانے کا بندوبست کر دے. فجاءت احداہما. قرآن اللہ نے کہا موسیٰ نے ہاتھ نیچے گرائے, ہم نے کہا جاؤ کھانا بھی دے دیا, کھانا پکانے والی بھی دے دی ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جو مانگو. اور کس کی بات کریں کہ سارا قرآن بھرا پڑا ان کے تذکرے سے. آ جاؤ امام کائنات کو دیکھو, دشمنوں میں گرا ہوا, لوگ نام و نشان مٹانے کے لیے آئے, اور دشمنوں سے گھرے ہوئے انسانوں اور حاسدوں میں مبتلا لوگوں اور شریروں کی شرارت میں گرفتار لوگوں, آؤ یہ دیکھو سید ولد آدم, امام انبیاء, فخر کائنات, خاتم الرسل, سامنے دشمن چاقو چوبند اسلحے سے پوری طرح لے. اپنے ساتھیوں پہ نگاہ دوڑائی, کوئی 14 سال کا بچہ, کوئی 15 سال کا بچہ. ہائے. اور بڑے جھکی ہوئی کمروں والے بوڑھے, ہجرتوں کے مارے ہوئے, بخاروں کے ستائے ہوئے, بے وطنی کے شکار پردیسی لوگ. اللہ ان کا ان سے کیا مقابلہ؟ یہ بے کسو بے بس, وہ چوک چوبند و چوکس, اللہ ان کا مقابلہ ان سے کیا ہے؟ ہائے ہائے. دیکھا کوئی پیش نہیں جاتی. صدیق سب کہو رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں میں نے اپنے آنکھوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. دیکھا رمضان کی 18ویں تاریخ ہے, عرب کی گرمی, جون کا مہینہ, جلسی ہوئی ریت,
کریم کے پاس اپنے ساتھیوں کو پناہ دینے کے لیے خیمے تو بڑی بات ہے، چادریں بھی نہیں ہیں. ادھر کفار چشموں پہ قابض، پانیوں کے مالک، خوبصورت خیمے ساتھ، جوان اور گراڈیل، سواروں کا دستہ، ہر طرح کا اسلحہ. صدیق نے کہا میں نے پہلی مرتبہ اپنے آقا کو زاروں قطار ہوتے ہوئے دیکھا، اور پھر کیا دیکھا؟ کائنات کے امام نے، اسلام نے، اس اسلام نے جسے ہم مانتے ہیں، اس اسلام نے جسے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ایمان اور اسلام کرا دیا، اس شریعت کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں انا علیہ اصحابی کہہ کے متعارف کروا دیا. اس شریعت کے اندر حکمران کی حکومت کے جواز کے لیے ایک قاعدہ منتخب کیا، اور یہی قاعدہ نماز سے بھی مستمد ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین موضوع ہے جو لوگوں سے پیار کرتا ہو، لوگ جس سے پیار کرتے ہیں، لوگ جس سے پیار کرتے ہو اور جو لوگوں سے. فرمایا بدترین ایمان کون ہے؟ فرمایا وہ لوگوں سے نفرت کرتا ہو، لوگ اس پر لعنت بھیجتے ہو. نبی کسی نے پسندیدہ آدمی کو بھی گالی دی ہے، پسندیدہ آدمی کے لیے تو لوگ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. پسندیدہ آدمی، اس کی پہچان کیا ہے؟ کہ لوگ اسے پسند کریں، وہ لوگوں کو پسند کرے. اور لوگوں کی پسند کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ انتخاب سے. لوگوں کی پسند کا پتہ کس طرح چلتا ہے؟ اگر انتخاب بھی نہ ہو تو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ لوگوں کا پسندیدہ ہے کہ کس طرح معلوم ہوگا؟ اس لیے یہاں رک کر میں اپنے نوجوان ساتھیوں کو اور اپنے بوڑھے بزرگوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ بعض جاہل جو کہ علمیت کے دعوے دار ہے، ہر روز انتخاب سے نہیں آ سکتا. بھائی آسمان سے آئے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو مبعوث کیا کس لیے کیا؟ ایک نگاہ اپنے کمزوروں پہ ڈالی، اٹھے اور جھلکتی ہوئی ریت پہ اپنا ماتھا رکھ دیا. اللہ ان متعلق هذه الإصابة لن توبت بعدا. اللہ میرے پاس تو جو کچھ تھا لے کے آ گیا ہوں. اللہ میری کل کائنات یہی کچھ تھا. اللہ میرے پاس اس کے سوا کچھ بھی نہیں. اور قرآن پڑھنے والوں مسلمانوں اور رب ماننے والے مومنوں اور رب سے مانگنے کا سلیقہ اپنے آقا سے سیکھ لو. کہ اللہ میری تو کل پونجی یہی تھی، میرا کل سرمایہ یہی تھا اللہ جس کو تیری بارگاہ میں رکھ دیا ہے. اللہم انطلق هذه الإصابة لن توبت بعدا. اللہ تیرا نبی تجھ سے رو کے کہتا ہے اپنے ان کمزوروں کو طاقتور بنا دے، ان کی مدد فرما. صدیق کہتے ہیں میرے آقا اتنا روئے کہ آپ کی ہچکی بن گئی. میں نے دیکھا کہ آنسوؤں سے نیچے آپ کے چہرے کی نیچے کی ریت بھیگ گئی جس طرح بارش سے بھیگ جاتی ہے. ہائے ہائے. عرش والا مسکرا رہا ہے. مجھ کو پکارا ہے نا، اب ذرا دیکھنا تو صحیح میں کیا کرتا ہوں. اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا، دشمن طاقتور، اللہ پر تو ان سے بھی زیادہ طاقتور ہے. اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع. اور کوئی پکارنے والا پکارے تو صحیح. ادھر نبی نے پکارا، ادھر صدیق سے برداشت نہیں ہوا.
اپنے آقا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے آقا ارفع راسک لن یخذلک اللہ ابدا، آقا سر اٹھا لیجئے، آنسو روک لیجئے، میرا رب آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ صدیق نے ہاتھ رکھا، کونین کے تاجدار نے سر اقدس کو اٹھایا، روتی ہوئی آنکھیں ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی، آسمان کی طرف دیکھا، کہا جبریل، صدیق آگا جبریل، آخر دن پہ انہوں نے پڑھتے، جا مسلمانوں کو جا کے کہہ دے رب نے اپنے نبی کی دعا سن کے اپنے فرشتوں کو تمہاری مدد کے لیے بھیج دیا ہے۔ اذا سالک عبادی انی فإنی قریب، اور کوئی یہ نہ کہے، یہ سارے نبی تھے، یہ سارے پیغمبر تھے، یہ سارے رسول تھے، ان کی تو رب نے سنی، ہم گناہگاروں کی کیسے سنی؟ قرآن قد سمع اللہ، خدا نے کہا ماننے والا نبی ہو یا غیر نبی، اور نام کو پورا کرتے ہوئے میں کوئی فرق نہیں رکھتا۔ مانگے تو صحیح، ایک خاتون اس کے خامن نے، اس کے شوہر نے اسے ماں کہہ دیا، تو میرے لیے ماں کی مانند ہے، خولا گھبرا گئی، نبی کے صحابہ سے مسئلہ پوچھا، نبی کے صحابہ نے کہا تو اپنے خامن پہ حرام ہو گئی، کہ عرب کے اندر اگر کوئی اپنی بیوی کو سخت طلاق دینا چاہتا تو یہ کہا کرتا تھا تو میرے لیے ماں کی طرح، کہا حرام، کہنے لگی اس طرح نہ کہو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا کوئی نگہبان، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، کہا بی بی تیرے خامن نے تجھ کو ماں کہہ دیا، اب حرام۔ پریشان نبی کی بارگاہ اقدس پہ گئی، نبی حجرہ عائشہ میں تشریف فرما تھے، دروازے پہ دستک دی، آقا باہر تشریف لائے، بی بی کیا بات؟ کہا آقا میرے شوہر نے مجھ کو ماں کہہ دیا ہے۔ فرمایا بی بی پھر اب تو اپنے شوہر پہ حرام ہو گئی۔ کہہ گی آقا یوں نہ کہیے، میرا تو نہ ماں نہ باپ نہ بھائی، چھوٹے چھوٹے میرے بچے، میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ رحمت کائنات نے کہا بی بی یہ تیرے خامن کا قصور ہے۔ کہا اللہ کے رسول وہ نادم، کہا بی بی اب کچھ نہیں ہو سکتا، عورت نے اصرار کیا، نبی نے انکار، آخرش نبی تنگ آ کے کہنے لگے بی بی تجھ کو کیا ہو گیا؟ میں نے کہا اب تو اپنے خامد کے لیے حلال ہو سکتی، جاؤ، یہ کہا اور نبی نے دروازہ بند کر لیا۔ حدیث کے الفاظ ہے، عورت کے دل پہ چوٹ لگی، مسجد میں کھڑی تھی کہ مسجد میں آقا کائنات کا دروازہ کھلتا تھا، چوٹ پڑی اللہ، اب تو آخری دروازہ بھی بند ہو گیا ہے دنیا کا۔ نبی نے بھی کہہ دیا اب واپس ہو سکتی، اللہ۔ اب قرآن سنو، قرآن 28واں پارہ، آغاز سورہ مجادلہ۔ اللہ نے اس سورت کا نام ہی عورت کا جھگڑا رکھ دیا، نبی سے جھگڑ رہی ہے، نبی انکار کرتے ہیں، عورت اصرار کرتی ہے۔ اللہ اکبر، الٹی، نبی کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ سوچا سارے دروازے بند ہو گئے، عرش والے کا دروازہ تو کھلا ہے۔ اس نے قرآن میں کہا تھا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اپنے سر مسجد نبوی میں اپنے رب کی بارگاہ میں رکھ دیا۔ آنسو، اللہ میں کہاں جاؤں؟ اور قرآن ادھر اس عورت
عورت کی آہ نکلی، ادھر عرش الہی سے جبریل کو آنے کا حکم ہو گیا، جاؤ اذا سالک عبادی۔ آج ایک عورت نے میری بارگاہ میں فریاد کی، رو کر مجھ کو پکارا، اور میں نے اس عورت کی دعا سن کے آئندہ کے لیے مسئلہ تبدیل کر دیا ہے۔ آج کے بعد اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں کہہ دے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ کفارے کا، بیوی حرام، اور قرآن کا لفظی ترجمہ ایک آیت کا سن لو، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ اللہ نے اس عورت کی آواز کو سن لیا جس کو تو نے بھی ٹھکرا دیا تھا، وتشتکی الی اللہ۔ اور مومنو، قرآن فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، مانگنے والے رب کی بارگاہ میں آئے اور اس یقین کے ساتھ مانگے کہ رب ضرور عطا کر دے گا، ابھی ہاتھ نیچے نہیں گریں گے کہ رب عطا۔ ایک اور دشمنوں نے تہمت لگائی، رحمت کائنات نے بھی کہہ دیا، عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہو تو رب سے معافی مانگ لو۔ کہا میرا جگر کٹ گیا۔ میں نے کہا آقا آپ بھی یہ بات کہتے ہیں؟ کہا مجھ کو اپنے ماں باپ کے گھر بھیج دیجیے۔ ہائے اللہ، کہا رحمت کائنات نے مجھ کو بھیج دیا، ماں کے گھر آئی، نہ آنسوؤں پہ اختیار نہ آہوں پہ اختیار۔ ماں پوچھتی ہے بیٹی کیا ہوا؟ کہا آج کائنات کا تاجدار بھی مجھ سے روٹھ گیا ہے۔ کہا اماں ساری کائنات مجھ سے روٹھ جائے رب نہ روٹھے۔ رب حدیث کے الفاظ، اماں عائشہ اپنے سر کو رب کی بارگاہ میں رکھ دیتی، اللہ جب تک تو میری برات ظاہر نہیں کرے گا میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گی۔ اذا سالک عبادی انی فإنی قریب، کوئی مانگنے والا آ کے مانگے تو صحیح، مانگا۔ ادھر عائشہ کی زبان سے الفاظ نکلے، ادھر جبریل امین چل پڑے، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جاؤ جھوٹ بولنے والے انسانوں تم جھوٹے، عائشہ سچی، میں نے اس کی برات کے لیے قرآن میں 18 آیتیں نازل کر دی ہیں۔ اذا سالک عبادی، کوئی مانگنے والا مانگے تو صحیح۔ ایک اور مانگ رہا ہے، ایک اور نبی کی سواری مدینے میں داخل ہو رہی ہے، اوس اور خزرج کے سردار نبی کی راہ میں اپنی آنکھوں کو بچھائے بیٹھے۔ آج کائنات کے امام کی سواری ہمارے گھر آئے گی، آگے بڑھے۔ آخری بات سن لو، رحمت کائنات نے کہا ہٹ جاؤ، دعوها فإنها مأمورة۔ مدینے کے چودھریوں، آج محمد اپنی مرضی سے کسی کے گھر نہیں جائے گا، وہاں جائے گا جہاں رب لے جائے گا۔ کیوں؟ حدیث کے الفاظ، آج محمد کی اونٹنی کی مہار جبریل نے تھامی ہوئی ہے، آج نبی کی اونٹنی کی مہار جبریل نے تھامی۔ بڑے بڑے لوگ اپنی حویلیوں کو سجائے، اپنے گھروں کو آراستہ کیے، نبی کی میزبانی کا شرف حاصل کرنے کے لیے دید و دل پر چڑھا کیے بیٹھے ہیں۔ آج نبی کی سواری ہمارے گھر آئے، مدینے کا سب سے غریب گھر ابو ایوب انصاری کا گھر، سارے مدینے میں اس سے غریب گھر کوئی نہیں تھا۔ اس گھر کے اندر بھی
نبی کی آمد کے چرچے ہو رہے ہیں. آج نبی آ رہے ہیں. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. ام ایوب کہتی ہے ابو ایوب کیا ہی اچھا ہو کہ آج نبی ہمارے گھر میں آ جائے. ابو ایوب مسکرائے اور آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے گر پڑے. کہا ام ایوب کہاں تو اور کہاں کا خواب دیکھ رہی ہے؟ کہاں ہمارا گھر 2 کمروں کا، ایک نیچے ایک اوپر، اور آج مدینہ کے سرداروں کی حویلیاں نبی کے خیر مقدم کے لیے سجی ہیں. تو کیا خواب دیکھ رہی ہے؟ اس نے کہا ابو ایوب ناراض نہ ہونا، میں نے تو ویسے ہی اپنی محبت کا اظہار کیا تھا کہ آج اگر رب ہم کو یہ سعادت بخش دیتا تو رب کے گھر میں کیا کمی آ جاتی تھی. ابو ایوب مسکرا پڑے. کہا کبھی چیونٹیوں کے گھر میں آئین بھی آئے ہیں؟ کہاں کونین کا تاجدار؟ اتنی دیر میں مدینہ کی گلی میں شور اٹھا کہ کونین کے سردار کی تاج کی سواری اوس کے گھر کے آگے سے گزر گئی، خزرج کے سرداروں کی حویلیوں سے آگے گزر گئی، اور خود نبی کے ماموں کا گھر بھی وہاں موجود تھا، اس سے بھی آگے گزر گئی. کیا ہوا؟ کہا نبی نے کہا ہے آج نبی اپنی مرضی سے نہیں جائے گا، جہاں رب لے جائے گا وہاں جائے گا. ابو ایوب گلی میں کھڑا نبی کی سواری کا منظر دیکھ رہا ہے. اس نے سنا، بھاگا ہوا گھر آیا. ام ایوب کہتی ہے کیا ہوا؟ کہا نبی کی سواری سارے سرداروں کی حویلیوں سے آگے گزر گئی. کہا کیوں؟ کہا آقا نے کہا ہے آج اپنی مرضی سے نہیں جاؤں گا، جہاں رب لے جائے گا وہاں جاؤں گا. ہائے ام ایوب طرف اٹھی. کہا ابو ایوب سارے اپنی چودراہٹوں کو لے کے نبی کی بارگاہ میں گئے ہیں، کسی کو ہوش نہیں. اگر مسئلہ رب پہ کہہ رہا تو میں رب کی بارگاہ میں فریاد کرتی ہوں. وضو کیا، عرش الہی کے مالک کے سامنے چھٹ گئی. اللہ آج اگر محمد کی سواری ہمارے گھر آ جائے تو تیرا کیا بگڑ جائے گا؟ اللہ اکبر. اللہ ہم غریب ہیں، مفلس و قلاش ہے، وہ کائنات کا امام ہے. اللہ پر تو نے تو اپنے قرآن میں کہا ہے کہ میں اپنے مانگنے والوں کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا ہوں. اللہ آج ام ایوب کی مانگ کو پورا کر دے. ام ایوب ہاتھ پھیلائے رب کی بارگاہ میں مانگ رہی. اتنی دیر میں شور اٹھا کہ نبی کی سواری قریب آ گئی. کہا اللہ اگر ہمارے دروازے کے قریب سے گزر سکتی ہے تو گھر میں کیوں نہیں آ سکتی؟ ہائے ہائے عرش والے خدا تیرا کیا کہنا ہے. اذا سالت عبادی انی فإنی قریب. ادھر سواری قریب آئی، ادھر ام ایوب کی دعاؤں میں تیزی آ گئی. اللہ آج یہ اعزاز مدینے کے غریبوں کو عطا کر دے، مدینے کا فقیر گھر کو عطا کر دے. ام ایوب کی چیخ نکلی. جبریل کو حکم ہوا سواری ام ایوب کے گھر کے باہر بٹھا دو. سواری بیٹھی. حدیث کے الفاظ ہے صحابہ ساتھ تھے. ابو ایوب کے گھر کو دیکھا، حیران رہ گئے سواری کہاں بیٹھ گئی ہے، یہاں تو سامان رکھنے کی بھی جگہ نہیں. حدیث کے الفاظ ایر لگائی، سواری اٹھی. ابو ایوب چیخ مار کے کہتا ام ایوب سواری بیٹھ کے اٹھ گئی ہے. ام ایوب بیٹھ تو گئی تھی پھر اٹھ گئی.
نہیں اللہ تو نے قرآن میں کہا ہے اذا سالک عبادی. اللہ آج سواری آئے ہے تو جانے نہ پائے. حدیث کے الفاظ صحابہ نے ایر لگائی, سواری تھوڑی دور آگے گئی, پھر پلٹ کے ام ایوب کے گھر کے آگے رک گئی, پھر ایر لگائی, تیسری مرتبہ اٹھی, ام ایوب کی سسکیوں میں روانی آ گئی. اللہ تو نواز دے. حدیث کے الفاظ ہیں تیسری مرتبہ جو سواری جو پلٹی تو ابو ایوب کے پیروں میں اپنا سر رکھ دیا. اللہ اکبر. نبی نے اپنی نگاہ اقدس اٹھائی, فرمایا ابو ایوب تجھے مبارک ہو کہ آج جبریل نے میری سواری کو تیری چوکھٹ پہ بٹھا دیا ہے. ابو ایوب نیچے سے آواز دیتے ام ایوب تجھے مبارک ہو, رب نے تیری دعا کو سن لیا ہے. اذا سالک عبادی انی فإنی قریب. ام ایوب نے سر اٹھایا اور پھر دوسری مرتبہ رب کی بارگاہ میں رکھ دیا. اللہ پہلے نبی کی میزبانی مانگنے کے لیے دعا کی تھی, اب تیرا شکریہ کے لیے سجدہ کر رہی ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں, خدا نے قرآن میں کہا ہے مایوس ہو, دل شکست ہو, آساب باخت ہو, بیمار ہو, دکھی ہو, پریشان حالو, بیماریوں کے مارے ہوئے انسانوں, مقدمات میں گرفتار لوگوں, آ جاؤ رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ. انی قریب عجیب و دعوت الدا, اور میری بارگاہ میں جھکنے والا کبھی خالی نہیں لوٹتا ہے. اللہ تجھ سے دعا ہے تیرے یہ بندے اس گرم موسم میں تیری بارگاہ میں آ کے اس مقدس دن بیٹھے, اللہ تو ان سب کی مانگوں کو پورا فرما. اللہ تو ہم سب کی حاجات کو پورا فرما. اللہ ہم سب کی مشکلات حل فرما. اللہ ہم سب کے بیماروں کو شفا عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.